اور اس سے یہ پیغام ملتا ہے کہ جو کوئی بھی بندہ نماز کو قائم کرتا ہے، نمازوں کا اہتمام کرتا ہے، تو گویا اسے قرآن مجید کی روشنی میں مومن قرار دیا گیا ہے۔ آج ہمارا کیا معاملہ ہے کہ جب ہم مسجدوں کو آتے ہیں تو نہ ہمارے کپڑے ڈھنگ کے ہوتے ہیں، نہ لباس صحیح ڈھنگ کا ہوتا ہے، میلے کچیلے کپڑے پہن کر یا نائٹ ڈریسز وغیرہ پہن کر ہم مسجد کو نماز پڑھنے کے لیے چلے آتے ہیں۔ جب ہمیں دعوت میں جانے کا موقع ہوتا ہے تو اچھی طرح تیار ہوتے ہیں، کپڑوں کا بڑی اچھی طریقے سے اہتمام کیا جاتا ہے، بڑے اچھے طریقے سے کپڑوں کا سلیکشن کیا جاتا ہے، کیونکہ وہاں پر لوگوں کو دکھانا ہے۔ اور تو کرو جو رب العالمین نے تمہیں زندگی عطا فرمائی ہے، صحت والی زندگی عطا کی ہے، جو تمہیں رزق کا اہتمام تمہارے لیے کرنے والا ہے، ہر چیز کی نعمتوں سے سرفراز کر رہا ہے، وہی رب العالمین ہے جس نے تمہیں چلنے پھرنے کی طاقت عطا فرمائی ہے، بولنے کی قوت عطا فرمائی ہے، دیکھنے کی طاقت عطا فرمائی ہے، سننے کی طاقت عطا فرمائی ہے۔ جب تم اس کی بارگاہ میں آ رہے ہو تو پھٹا پرانا لباس پہن کر آ رہے ہو اور اچھی طرح تیار بھی نہیں ہو کر آتے ہیں، اور بعض حضرات کی تو حالتیں یہ ہوتی ہے کہ منہ میں گٹکا بھرا ہوا ہوتا ہے، پان بھرا ہوا ہوتا ہے، اور وہ آ کر مسجد کے وضو خانوں میں کو خراب کیا کرتے ہیں۔ حاضرین کرام، اور فرمائیں کیا یہ ہماری حالتیں، کیا اس طریقے کا عمل، یہ اسلام کیا ہمیں ایسے اخلاق سکھاتا ہے؟ کیا شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا ہمیں یہ پیغام ملتا ہے؟ ارے احادیث مبارکہ میں یہاں تک بیان کر دیا گیا کہ جب کوئی شخص مسجد میں آتا ہے اور چھوٹا سا کچرے کا ایک ٹکڑا بھی اٹھا کر پھینکتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے دل کو گناہوں سے پاک و صاف فرما دیتا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الاشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ اکرمین الاکرمین اجمعین، اما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، أقيم الصلاة لذكري، وقال الله عز وجل إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، صدق الله العظيم۔ قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه تعظيما وتكريما، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم۔ تمام حمد و تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو ساری کائنات کا خالق و رازق ہے، اور لاکھوں کروڑ درود و سلام آقائے دو جہاں تاجدار مدینہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کو اللہ رب العزت نے دونوں جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ حاضرین کرام، ابھی میں نے خطبے کے دوران قرآن مجید کی جن آیات مقدسہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ مجھے یاد کرنے کے لیے، میرا ذکر کرنے کے لیے نماز کو قائم رکھو۔ اور دوسری آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ بے شک نماز تمام برائیوں اور بے حیائیوں سے بچاتی ہے۔ حاضرین کرام، اقرار و توحید و رسالت کے بعد بالفاظ دیگر اللہ تبارک و تعالی عبادت کرنے کا ہی حکم فرما رہے ہیں، اور اگر ہم غور کریں گے تو توحید کے ذکر کے بعد سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے
اپنے کلام بلاغت میں جس چیز کا ذکر فرمایا ہے، جس بات کی تعلیم دی ہے، وہ نماز ہی ہے۔ اور قرآن مجید میں 88 مرتبہ زکوٰۃ کے ساتھ نماز کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا، اور بہت سارے مقامات میں علیحدہ طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کو قائم رکھنے کا حکم فرمایا۔ اور جس طرح حدیث پاک میں آتا ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے نماز کو قائم کیا اس نے دین کو قائم کیا، دین کی بنیادوں کو مضبوط کیا، اور جس نے نماز کو چھوڑ دیا تو اس نے دین کی بنیادوں کو کھوکھلا کر دیا، کمزور بنا دیا۔ اور نماز ہی وہ عظیم الشان عبادت ہے جو ایک مومن اور کافر میں فرق کرنے والی ہے، مومن اور کافر میں فرق بتانے والی ہے۔ اگر ہم غور کریں گے اپنے مذہب پر اور دوسرے مذاہب پر اگر ہم نظر ڈال کر دیکھیں گے تو جس طرح ہمارا عمل ہوتا ہے اسی طرح وہ حضرات بھی عمل کرتے ہیں۔ ہم بھی کپڑے پہنتے ہیں، وہ بھی کپڑوں کا اہتمام کرتے ہیں، ہم بھی کھانے کھاتے ہیں تو وہ بھی اپنی غذا لیتے ہیں، اسی طرح ہم اپنی ضروریات کو پورا کرتے ہیں تو وہ بھی اپنی ضروریات کو پورا کرتے ہیں۔ اور اگر عبادتوں کے معاملے میں دیکھا جائے تو نماز ہی ایسی عبادت ہے کہ ہم نماز ادا کرتے ہیں اور دیگر مذاہب والے نماز ادا نہیں کرتے، تو اسی لیے بتلا دیا گیا کہ نماز ہی وہ عبادت ہے جو ایک کافر اور مومن میں فرق کرنے والی ہے، ایمان والے اور غیر ایمان والے میں فرق بتانے والی ہے۔ اور پھر اگر ہم غور کر کر دیکھیں گے تو پتہ چلے گا کہ نماز ایسی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظیم الشان اور پسندیدہ عبادت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کی جب فرضیت کا اعلان فرمایا تو آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو عرش بری پر بلا کر نماز کا تحفہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ روزوں کا حکم دیا گیا تو زمین پر دیا گیا، زکوٰۃ کا حکم دیا گیا تو زمین پر دیا گیا، حج کی فرضیت کا اعلان ہوتا ہے تو وہ بھی زمین ہی پر ہوتا ہے۔ لیکن حاضرین کرام، نماز ہی ایسی عظیم عبادت ہے جب اس کی فرضیت کے اعلان کا وقت آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کو معراج کی رات عرش بری پر بلاتے ہیں اور نماز جیسی عبادت کا تحفہ عطا فرماتے ہیں۔ آپ کو اور آپ کی امت کو نماز جیسی عظیم عبادت کا تحفہ دیا جاتا ہے۔ اور پھر نماز کیا چیز ہے؟ نماز گویا نماز میں بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے، اپنے معبود سے، اپنے مالک سے ہم کلام ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے گفتگو کرنے لگتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے باتیں کرنے لگتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت محدث دکن علیہ الرحمت ورضوان نے اپنی کتاب مواعظ حسنہ میں فرمایا ہے، حدیث پاک کو نقل کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی نمازی نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اس کے ارد گرد تمام ملائکہ جمع ہو جاتے ہیں، تمام فرشتے حاضر ہو جاتے ہیں اور اس سے پوچھنے لگتے ہیں، اس سے باتیں کرنے لگتے ہیں، اس سے کہتے ہیں کہ اے بندے، اگر تجھے معلوم ہو جائے کہ تو کس سے گفتگو کر رہا ہے، کس کے سامنے کھڑا ہوا ہے، کس سے تو ہم کلام ہو رہا ہے، تو تجھے اگر یہ معلوم ہو جائے تو زندگی بھر نماز کو چھوڑنا پسند نہیں کرے گا، نماز کو ختم کرنا پسند نہیں کرے گا۔ تو حاضرین کرام، نماز ہی وہ عظیم الشان عبادت ہے کہ جو لذتیں فرش بری سے لے کر عرش بری تک کے معراج کے سفر کے دوران آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی گئی، وہ تمام تر لذتیں ایک مومن کو نماز میں حاصل ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ الصلاۃ معراج المؤمنین، کہ نماز مومنین کی معراج ہے، نماز مومنین کے لیے معراج ہے، یعنی جو تحفے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے سفر معراج میں عطا فرمائے ہیں، جو لذتیں میں نے خدا کی سفر معراج میں دیکھی ہے، جو انعامات میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے
سفر معراج میں دیکھے ہیں، وہ تمام کی تمام چیزیں ایک مومن کو نماز کی حالت میں ادا کی جاتی ہیں۔ نماز جیسی عظیم عبادت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا کہ اقیم الصلاۃ، کہ تم نماز کو قائم کرو۔ اگر آپ سارا قرآن مجید اٹھا کر دیکھیں گے تو کہیں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ صلو، نماز پڑھو۔ پورا قرآن اگر آپ اٹھا کر دیکھیں گے، پوری قرآن کا ترجمہ اگر آپ پڑھ کر دیکھیں گے تو کہیں پر بھی آپ کو یہ نہیں ملے گا کہ صلو، نماز پڑھو، بلکہ اس کے بجائے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اقیم الصلاۃ لذکری، کہ مجھے یاد کرنے کے لیے نماز کو قائم کرو۔ پھر مومنین کی صفت کو بتلاتے ہوئے فرمایا کہ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، کہ وہ نمازوں کو قائم کرتے ہیں۔ اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی مقامات پر نماز کا حکم فرمایا جس میں نماز کو قائم رکھنے کی، نماز کو قائم کرنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تعلیم دی ہے۔ اور اس سے یہ پیغام ملتا ہے کہ جو کوئی بھی بندہ نماز کو قائم کرتا ہے، نمازوں کا اہتمام کرتا ہے، تو گویا اسے قرآن مجید کی روشنی میں مومن قرار دیا گیا ہے۔ اگر آپ قرآن مجید کو اٹھا کر دیکھیں گے تو سورہ بقرہ میں ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا کہ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، کہ مومن بندے وہ ہیں جو غیب پر ایمان لاتے ہیں اور نمازوں کو قائم کرتے ہیں، نمازوں کا اہتمام کیا کرتے ہیں۔ تو حاضرین کرام، گویا جب بندہ نماز کا اہتمام کرتا ہے، نماز کو قائم کرنے کی کوشش کرتا ہے اور بڑے خشوع و خضوع کے ساتھ اچھی طرح طہارت لے کر، اچھی طرح اپنے آپ کو سوار کر جب وہ مسجد میں آتا ہے اور نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے اور اپنی نماز میں پورے خشوع و خضوع کا اہتمام کرتا ہے، اپنے آپ کو اپنے رب کی بارگاہ میں پیش کر دیتا ہے، اپنے دل کو خدا کی طرف متوجہ کر دیتا ہے، تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ نماز اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ تک جاتی ہے، عرش بری تک جاتی ہے، آسمانوں کی بلندیوں پر جاتی ہے اور جا کر کہنے لگتی ہے کہ اے بندے، تو نے مجھے بحسن خوبی نبھایا ہے، بڑے اہتمام کے ساتھ تو نے میری امانت کو ادا کیا ہے، بڑے خشوع و خضوع کے ساتھ تو نے نماز قائم رکھی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے عذاب جہنم سے محفوظ فرمائے۔ اور اسی طرح وہی حدیث پاک میں آقا نے فرما دیا کہ جو بندہ غفلت کرتے ہوئے، لاپرواہی کے ساتھ، سستی کے ساتھ اور صحیح طور پر طہارت نہ لیتے ہوئے مسجد کو آ کر نماز ادا کرتا ہے اور وہ نماز اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جب جانے لگتی ہے، عرش معلیٰ کی طرف جانے لگتی ہے، آسمانوں کی بلندیوں پر جانے لگتی ہے، تو وہی نماز یہ کہنے لگتی ہے کہ اے بندے، اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے عذاب میں مبتلا فرمائے، جہنم کی وادیوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے داخل فرمائے۔ تو حاضرین کرام، اس حدیث پاک میں ہمیں یہ پیغام مل رہا ہے، ہمیں غور و فکر کرنی چاہیے کہ جب ہم نماز پڑھنے کے لیے آئیں تو اچھی طرح طہارت لے کر آئیں، اچھی طرح تیار ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری لگانے کے لیے آئیں۔ اگر ہم ایسے ہی جس طرح اپنی دن بھر کی زندگی کو گزارتے ہیں، ویسے ہی حالت میں بغیر کسی چیز کا اہتمام کرتے ہوئے اگر مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آئیں گے اور غفلت کے ساتھ ادھر ادھر دیکھتے ہوئے، اپنے کپڑوں کو صحیح کرتے ہوئے، اپنے دماغ کو ادھر ادھر اگر آپ رکھیں گے، آپ کے خیالات نماز کے علاوہ دوسرے مقامات میں اگر پھرتے رہیں گے، تو پھر یاد رکھیں کہ اس نماز کو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک کپڑے میں لپیٹ کر نمازی کے منہ پر واپس پھینک کر مار دے گا، اور اس نماز کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس کوئی قدر و منزلت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی نماز کو قبول نہیں فرمائے گا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم جب بھی مسجد کو آئیں تو اپنے گھروں سے وضو کا اہتمام کر کر آئیں، اپنے گھروں سے اچھی طرح تیار ہو کر آئیں۔ اگر ہم اپنے بزرگان دین کی زندگیوں کا جائزہ لے کر دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ حضرت سیدی شیخ الاسلام بانی جامع نظامیہ حافظ محمد انوار اللہ فاروقی علیہ رحمت و رضوان، جنہوں نے جامع نظامیہ کو قائم فرمایا ہے، آپ ان کی سیرت کو اٹھا کر دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ جب بھی حضرت سیدی شیخ الاسلام نماز پڑھنے کے لیے
لیے مسجد کو تشریف لے جایا کرتے تو اچھی طرح تیار ہو کر آئینے کے پاس جا کر کھڑے ہوتے اور اپنے امام شریف کو درست فرمایا کرتے اور بڑے اہتمام کے ساتھ مسجد کو نماز پڑھنے کے لیے تشریف لے جایا کرتے۔ حاضرین کرام، ان بزرگان دین کی زندگیوں کو آپ اٹھا کر دیکھیں کہ وہ کس طرح نماز کا اہتمام کرتے تھے، کس طرح ان کے پاس نماز کی قدر و منزلت تھی۔ اور آج ہمارا کیا معاملہ ہے کہ جب ہم مسجدوں کو آتے ہیں تو نہ ہمارے کپڑے ڈھنگ کے ہوتے ہیں، نہ لباس صحیح ڈھنگ کا ہوتا ہے، میلے کچیلے کپڑے پہن کر یا نائٹ ڈریسز وغیرہ پہن کر ہم مسجد کو نماز پڑھنے کے لیے چلے آتے ہیں۔ جب ہمیں دعوت میں جانے کا موقع ہوتا ہے تو اچھی طرح تیار ہوتے ہیں، کپڑوں کا بڑی اچھی طریقے سے اہتمام کیا جاتا ہے، بڑے اچھے طریقے سے کپڑوں کا سلیکشن کیا جاتا ہے، کیونکہ وہاں پر لوگوں کو دکھانا ہے۔ ذرا غور تو کرو، جو رب العالمین نے تمہیں زندگی عطا فرمائی ہے، صحت والی زندگی عطا کی ہے، جو تمہیں رزق کا اہتمام تمہارے لیے کرنے والا ہے، ہر چیز کی نعمتوں سے سرفراز کر رہا ہے، وہی رب العالمین ہے جس نے تمہیں چلنے پھرنے کی طاقت عطا فرمائی ہے، بولنے کی قوت عطا فرمائی ہے، دیکھنے کی طاقت عطا فرمائی ہے، سننے کی طاقت عطا فرمائی ہے۔ جب تم اس کی بارگاہ میں آ رہے ہو تو پھٹے پرانا لباس پہن کر آ رہے ہو اور اچھی طرح تیار بھی نہیں ہو کر آتے ہیں۔ اور بعض حضرات کی تو حالتیں یہ ہوتی ہے کہ منہ میں گٹکا بھرا ہوا ہوتا ہے، پان بھرا ہوا ہوتا ہے اور وہ آ کر مسجد کے وضو خانوں میں کو خراب کیا کرتے ہیں۔ حاضرین کرام، ذرا غور فرمائیں، کیا یہ ہماری حالتیں، کیا اس طریقے کا عمل، یہ اسلام کیا ہمیں ایسے اخلاق سکھاتا ہے؟ کیا شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا ہمیں یہ پیغام ملتا ہے؟ ارے احادیث مبارکہ میں یہاں تک بیان کر دیا گیا کہ جب کوئی شخص مسجد میں آتا ہے اور چھوٹا سا کچرے کا ایک ٹکڑا بھی اٹھا کر پھینکتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے دل کو گناہوں سے پاک و صاف فرما دیتے ہیں۔ اور ہماری حالتیں یہ ہیں کہ مسجد میں جب آتے ہیں تو پیروں میں جو جوتے اور جو سلیپرز وغیرہ ہم پہنے ہوئے ہوتے ہیں وہ بھی خراب ہے، اور جب مسجد میں آتے ہیں تو اس کے ذریعے مسجد کا فرش بھی خراب ہو جایا کرتا ہے۔ تو ہمیں ان تمام باتوں کا اہتمام کرنا چاہیے کہ جب ہم مسجد کو نماز پڑھنے کے لیے آئیں تو بڑے خشوع و خضوع کے ساتھ آئیں، اچھی طرح تیار ہو کر آئیں۔ اور خود قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا کہ یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، کہ اے بنی آدم، اے اولاد آدم، جب تم مسجدوں کو آؤ تو اچھی طرح تیار ہو کر آؤ، اچھی طرح سج دھج کر آؤ، اچھے اہتمام کے ساتھ مسجدوں کو آؤ۔ حاضرین کرام، ہم رب کو راضی کرنے کے بجائے آج ہم لوگوں کو خوش کرنے میں لگے ہوئے ہیں، لوگوں کے سامنے اپنی واہوائی لوٹنے کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں۔ ذرا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ وہ رب جس نے تمہیں پیدا فرمایا تو ساتھ ہی پیدا کرنے کا مقصد بھی بیان فرما دیا کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ اے جن اور انسان، ہم نے تمہیں اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ اے بندے، میں نے تجھے اپنے لیے پیدا فرمایا ہے، اور یہ ساری کائنات کو میں نے تیرے لیے پیدا فرمایا ہے۔ یہ ساری کائنات میں جو میری نعمتیں میں نے تیرے لیے رکھی ہیں وہ تمام کی تمام نعمتیں تیرے لیے ہے، اور تجھے میں نے اپنے لیے پیدا فرمایا ہے۔ تو حاضرین کرام، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے اس کائنات کو سجایا ہے، اس کائنات میں ہمارے لیے طرح طرح کے انعامات اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھے ہیں، تو پھر ہم کیا اللہ کو راضی کرنے کا اہتمام کر رہے ہیں؟ کیا ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے ہوئے احکامات پر چلنے کی کوششیں کر رہے ہیں؟ حاضرین کرام، اگر اس طریقے پر اس طرح ہمارا عمل نہیں ہوتا، اس طرف اگر ہماری توجہ نہیں ہوتی، تو یاد رکھیں کہ اس طرح ہمارا مسجدوں کو آنا اور نماز لاپرواہی کے ساتھ ادا کرنا، سستی کے ساتھ ادا کرنا، اور جیسے ہی سلام پھیرا جاتا ہے تو قیدیوں کو جس طرح جیل خانے سے قید خانے سے آزاد کیا جاتا ہے، اسی طریقے کا منظر نماز ختم ہونے کے بعد محسوس ہونے لگتا ہے۔ یاد رکھیں کہ نماز کی قبولیت کی علامت یہ ہے، نماز کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قبولیت کی نشانی یہ ہے کہ نماز پڑھنے کے بعد بھی بندے کا دل اللہ کے گھر ہی میں لگا رہے، اس کی زبان سے اللہ
तबारक व ताला का जिक्र जारी व सारी रहे, वो अल्लाह ही की याद में गुम रहा करे, तो ये नमाज की कबूलियत की अलामत है। अगर हमारी हालतें ये है कि जैसे ही सलाम फेरा जाए तो कैदियों को आज़ाद करने पर वो जिस तरह खुशी का इजहार करते हुए भागते हैं, अगर हम ऐसे ही एहतमाम करेंगे तो समझ लें कि हमारी नमाज अल्लाह की बारगाह में काबिल कबूल नहीं है। अल्लाह तबारक व ताला हमारी ऐसी नमाज को कबूल नहीं फरमाया है। और फिर वो नमाजें कि जब आप नमाज अदा करने के लिए आते हैं और जब नमाज से फारिग होकर अपने अपनी मसरूफियात में लौटते हैं, अपने अपने घरों में जाते हैं, तो फिर बुराइयों में मुब्तला होते हैं, फिर बेहयाइयों में मुब्तला होते हैं, फिर बदअखलाकी का मुजाहिरा करने लगते हैं, गाली गलौज करने लगते हैं। तो हाज़िरीन कराम, कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि इन्ना सलाता तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, कि बेशक नमाज तमाम बुराइयों से, बेहयाइयों से पाक कर देती है, इंसान को तमाम बुराइयों से दूर कर देती है, बेहयाइयों से नमाज बंदे को दूर कर देती है। अगर नमाज पढ़ने के बाद हमारे अंदर इनखिलाफ पैदा नहीं होगा, वही गुनाह वाली जिंदगी में हम मुब्तला हैं, तो समझ लें कि वो नमाज अल्लाह तबारक व ताला की बारगाह में काबिल कबूल नहीं हुई है। अल्लाह तबारक व ताला ने उन नमाजों को कबूल ही नहीं फरमाया है। और जरा गौर करें कि नमाज कैसी अजीम इबादत है कि जब बंदा अल्लाह के हुजूर में खड़ा होता है और अल्लाहु अकबर कहकर तकबीर तहरीमा कहते हुए हाथ बांध लेता है और सूरह फातिहा पढ़ने से पहले अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ता है, तो प्यारे आका फरमाते हैं कि जब बंदा नमाज की हालत में सूरह फातिहा पढ़ने से पहले अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ता है, तो अल्लाह तबारक व ताला उस शख्स के जिस्म पर जितने बाल मौजूद है, हर बाल के बदले अल्लाह तबारक व ताला उसे नेकियां अता फरमाते हैं। जब वो सूरह फातिहा पढ़ता है तो अल्लाह तबारक व ताला उसे हज व उम्रे का सवाब अता फरमाते हैं। जब वो रुकू में जाता है और जाकर सुबहान रब्बियल अज़ीम कहकर अपने रब की बड़ाई बयान करने लगता है, तो हाज़िरीन कराम, आसमान से जितनी भी किताबें नाजिल हुई, कुरान मजीद है, तौरात है, इंजील है, ज़बूर है और सहीफ़े इब्राहीम है, जितने भी किताबें नाजिल हुई, उन तमाम के तमाम किताबों के पढ़ने का सवाब अल्लाह तबारक व ताला उस बंदे को अता फरमाते हैं। और फिर जब बंदा समी अल्लाहु लिमन हमीदा कहकर उठता है, तो अल्लाह तबारक व ताला उस बंदे पर रहमत वाली नजर डालते हैं, बड़ी मोहब्बत वाली नजर डालते हैं। जरा गौर फरमाएं कि जिस बंदे पर खुदा की रहमत वाली नजर पड़ जाए, मोहब्बत और शफकत वाली नजर पड़ जाए, तो फिर उस बंदे की जिंदगी कामयाब ही होने वाली है, उसकी आखिरत सवरने ही वाली है। और यहीं तक बात खत्म नहीं हुई, बल्कि हदीस पाक में बतला दिया गया कि जब बंदा अल्लाह के हुजूर में सजदा करने के लिए अपने सर को झुकाता है, सजदे में अपने सर को रखता है, तो प्यारे आका ने फरमाया कि सारी कायनात के बराबर अल्लाह तबारक व ताला उसे अजर सवाब अता फरमाते हैं। और जब बंदा अत्तहियात पढ़ने के लिए बैठता है और कहने लगता है कि अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात, तो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया कि दुनिया में जितने सब्र करने वाले गुजरे हैं, उनके बराबर अल्लाह तबारक व ताला उस नमाज पढ़ने वाले को सब्र अता फरमाएगा। और जब बंदा अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह कहकर सलाम फेरता है, तो अल्लाह तबारक व ताला जन्नत के 8 दरवाजों को खोल देते हैं और उसे इख्तियार अता फरमाते हैं कि ए बंदे, तू जो चाहे दरवाजे में से आना चाहता है तो आजा, तेरी जो मर्जी है, तू जन्नत के 8 दरवाजे खुले हैं, जिसमें तेरी खुशी है उस दरवाजे से आने की मैं तुझे इजाजत अता फरमाता हूँ। तो हाज़िरीन कराम, जरा गौर फरमाएं कि हम जब नमाज में खड़े होते हैं तो इतना अजर सवाब अल्लाह तबारक व ताला अता फरमा रहे हैं। औज़ बिल्लाह पढ़ने पर हर बाल के बदले नेकी मिल रही है, सूरह फातिहा पढ़ने पर हज उम्रे का सवाब दिया जा रहा है, रुकू में जाने पर और सुभान रब्बियल अज़ीम कहने पर तमाम जितनी आसमान की किताबें नाजिल हुई है उसके बराबर अजर सवाब मिल रहा है। और इसी तरह सजदे में जाने पर अल्लाह तबारक व ताला सारी कायनात में जितनी चीजें मौजूद है उनके बराबर अजर सवाब अता फरमा रहे हैं।
اور سبحان ربی الاعلی کہنے پر اللہ تبارک و تعالی بندے پر نظر رحمت والی نظر ڈال رہے ہیں، اور تحیات کے پڑھنے پر اللہ تبارک و تعالی کی محبت کا یہ معاملہ ہے، اس کی کریمیت کا یہ معاملہ ہے کہ تمام صبر کرنے والوں کے برابر اللہ تبارک و تعالی اجر و ثواب عطا فرما رہے ہیں۔ سلام کے پھیرنے پر جنت کے 8 دروازوں کو کھولا جا رہا ہے، تو ہمیں تو اس سے اندازہ لگانا چاہیے کہ نماز اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک کتنی پسندیدہ عبادت ہے، کتنی محبوب ترین عبادت ہے، اور اس عبادت کو اللہ تبارک و تعالی کتنی پسند فرما رہے ہیں۔ اور یاد رکھیں کہ جو بندہ بغیر کسی وجہ کے نماز کو چھوڑ دیتا ہے تو آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابہ سے فرمایا کہ تم یہود و نصارہ کو سلام کرو لیکن میرے امت کے یہودیوں کو سلام مت کرو۔ تو صحابہ بڑے تعجب میں پڑ گئے اور پوچھنے لگے کہ یا رسول اللہ، آپ کی امت میں یہودی کون ہے؟ آپ نے تو یہاں پر فرما دیا کہ یہود و نصارہ کو سلام کرو لیکن میری امت میں جو یہودی ہے انہیں سلام مت کرو۔ جب صحابہ نے یہ پوچھا تو آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کا یہودی وہ ہے جو اذان کو سن کر مسجد کو نماز پڑھنے کے لیے نہیں آتا، وہ میری امت کا یہودی ہے۔ اللہ اکبر! ذرا غور فرمائیں کہ ہم میں کتنے ایسے ہیں جو اس طریقے کے عمل میں مبتلا ہے، اپنی ضروریات کو پورا کرنے میں مشغول ہے، اور ادھر مؤذن حی علی الصلاۃ کہہ کر دعوت دے رہا ہے، حی علی الفلاح کہہ کر کامیابی کی طرف بلا رہا ہے، اللہ کی امانت کی طرف بلا رہا ہے، اللہ کی رحمتوں کو لوٹنے کی طرف بلا رہا ہے، اور ہماری حالت یہ ہے کہ ہمارے کان ان قیمتی الفاظ کو سننے کے باوجود بھی اللہ کی بارگاہ کی طرف ہمارے قدم اٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور یہ وعید اس شخص کے لیے ہے جو آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے آپ کو امتی کہتا ہے، مسلمان کہتا ہے، حضور سے محبت کرنے کا دعویٰ کرتا ہے، اور جب مؤذن حی علی الصلاۃ کہہ کر اسے دعوت دینے لگتا ہے تو وہ نماز کی طرف متوجہ نہیں ہوتا۔ تو ایسے ہی لوگوں کے لیے کیا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ میرے امت کے یہودیوں کو سلام مت کرو، جو اذان سن کر مسجد کو نہیں آتے ان سے سلام مت کیا کرو، ان سے گفتگو مت کیا کرو۔ تو حاضرین کرام، یہ حدیث پاک ہمارے جسم پر رونگٹے کھڑے کرنے والی ہے، ہمیں جھنجھوڑنے والی ہے۔ اگر اس حدیث پاک کو سننے کے باوجود بھی ہمارے اندر انقلاب پیدا نہیں ہوگا، ہمارے اندر تبدیلی نہیں آئے گی، اور نماز کو لے کر ہم جو غفلتیں برت رہے ہیں، جو لاپرواہیاں کر رہے ہیں، اور صرف جمعہ کی نماز ہی کا اہتمام کر رہے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ان اعمال سے باز آ جائیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے نمازوں کا اہتمام کریں، اللہ کے حضور میں آنے کا اہتمام کریں، مسجدوں میں آ کر با جماعت نمازیں ادا کریں گے تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو بے شمار اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ جب بندہ نماز پڑھنے کے لیے اپنے گھر سے وضو کر کر نکلتا ہے تو پیارے آقا نے فرمایا کہ اس کے ہر قدم کے بدلے اللہ تبارک و تعالی اسے اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں، اس کے نام اعمال میں اللہ تبارک و تعالی نیکیوں کو درج فرما دیتے ہیں، نیکیوں کو لکھ دیتے ہیں۔ تو حاضرین کرام، ان تمام احادیث مبارکہ اور قرآن مجید کی آیات بینات سے یہ بات کھل کر ہمارے سامنے آتی ہے کہ نماز ہی وہ عظیم الشان عبادت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس بڑی محبوبیت کا درجہ رکھتی ہے، بڑی اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس پسندیدہ عبادت ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اگر ہم سے نمازوں کے متعلق لاپرواہی ہو رہی ہے، سستی ہو رہی ہے، نمازوں کے چھوڑنے کے اگر ہم عادی بن گئے ہیں تو اب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں موقع عطا فرما رہے ہیں، توبہ کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے دروازہ کھول کر رکھا ہے۔ ہماری سانسیں جو چل رہی ہے یہ پکار پکار کر کہہ رہی ہے کہ اے لوگو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والوں، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں پھر موقع عطا فرما رہے ہیں توبہ کرنے کی، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں موقع غنیمت سے اللہ تبارک و تعالیٰ سرفراز فرما رہے ہیں۔ تو تمہیں چاہیے کہ اپنی غفلتوں سے باز آ جاؤ، اپنی کوتاہیوں سے باز آ جاؤ، نماز کو نماز کے لیے لاپرواہی کرنا چھوڑ دو، بلکہ ایسے پکے نمازی بننے کی کوشش کرو جس طرح قائد و جہاں
جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ جب بندہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اس کے ارد گرد ملائکہ حاضر ہو جاتے ہیں اور اس کے سر سے لے کر آسمان تک ایک نور ہی نور پھیل جاتا ہے، ایک روشنی پھیل جاتی ہے۔ تو حاضرین کرام، ایسی عظیم الشان نعمت اللہ تبارک و تعالی نے حضور کے صدقے میں ہمیں عطا فرمائی ہے، اور سب سے بڑا انعام یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں حضور کا امتی بنا کر اللہ تبارک و تعالی نے پیدا فرمایا ہے، ہمیں مسلم گھرانے میں اللہ تبارک و تعالی نے پیدا فرمایا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اس کی قدر و منزلت کو سمجھتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی کے احکامات کی پابندی کریں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی کوشش کریں، اور ساتھ ہی ساتھ 5 وقتہ نمازیں باجماعت ادا کرنے کی کوشش کریں۔ اگر اب بھی ہم اپنی غفلت سے باز نہیں آئیں گے، اپنی سستیوں سے باز نہیں آئیں گے، اپنی لاپرواہیوں سے باز نہیں آئیں گے، تو یقین جانیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ اگر بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنا چھوڑ دیتا ہے، اس کا ذکر کرنا چھوڑ دیتا ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کو مصیبتوں کے گڑھے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ڈھکیل دیتے ہیں، بیماریوں میں مبتلا کر دیتے ہیں، لڑائی جھگڑے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اسے مبتلا کر دیتے ہیں، اس کی زندگی سے سارا سکون ختم کر دیا جاتا ہے، اس کے رزق میں اللہ تبارک و تعالیٰ کمی کر دیتے ہیں، اور رزق کی ساری برکت کو اللہ تبارک و تعالیٰ ختم فرما دیتے ہیں۔ تو الغرض حاضرین کرام، تمام باتوں کا خلاصہ کلام یہی ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم 5 وقتہ نمازیں با جماعت ادا کرنے کی کوشش کریں، مسجد میں آ کر جماعت کے ساتھ نمازوں کا اہتمام کرنے کی کوشش کریں، اور جس طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں خشوع و خضوع کے اختیار کرنے کا حکم فرمایا ہے، ویسے ہی اپنی نمازوں میں خشوع و خضوع کا اہتمام کریں، اور اپنے دل دماغ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ کر دیں۔ اور آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح ارشاد فرمایا کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اس طرح کرو، گویا ایسا تصور کرو کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھ رہے ہو، اگر یہ نہ ہو سکے تو کم سے کم اتنا خیال تو تمہیں ہونا ہی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں دیکھ رہے ہیں، تمہاری عبادتوں سے باخبر ہے، تمہارے دل کی حالتوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ باخبر ہے۔ آخر میں دعا ہے کہ جو کچھ کہا گیا، جو کچھ سنا گیا، اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں 5 وقتہ نمازیں با جماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔